کی بات کر رہے ہیں بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ رؤوف صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، جس میں سبحان صاحب ہیں اور باقی ان کے رفقا جو ہیں، ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ مشن کوئی مرحلہ وار نہیں ہے، یہ آن گوئنگ سٹرگل ہے۔ جناب رؤوف صدیقی نے بطور وزیر داخلہ کا چارج سنبھالتے ہی پولیس کے معائنہ اجلاس طلب کیے۔ پولیس کے چاق و چوبند دستوں نے انہیں سلامی پیش کی اور اس کے بعد پولیس فورسز کا مورال بلند کرنے کے لیے نہ صرف رؤوف صدیقی نے ان کے جذبہ حب الوطنی کو جگایا، بلکہ انہیں ان کے اہم منصب اور ان کے فرائض اس طرح یاد دلائے کہ سندھ پولیس نے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جنہیں سندھ کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ رؤوف صدیقی نے رینجرز اور سیکیورٹی افسران کا اجلاس طلب کیا اور سندھ کے لا اینڈ آرڈر پر گفتگو کرتے ہوئے جرائم پیشہ افراد کی سرکوبی کے لیے فوری قدم اٹھانے کی ہدایات جاری کی۔ کراچی شہر کی سب سے گنجان ترین اور پسماندہ آبادی لیاری، جو عرصہ دراز سے باوردی فورسز کے لیے چیلنج بنا ہوا تھا، یہاں ڈکیتیوں اور انڈر ورلڈ کی حکومت اس طرح قائم تھی کہ تمام لیاری نہ صرف ان کے رحم و کرم پر تھا، بلکہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ تمام آبادی یرغمال بنی ہوئی تھی۔ ارشد پپو اور رحمان ڈکیت کا نام ایک خوف کی علامت بن کر لیاری کے عوام کے ذہن و دل پر چھایا ہوا تھا۔ ایسے عالم میں رؤوف صدیقی کی ہدایت پر پولیس فورس نے انتہائی جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈکیتوں اور انڈر ورلڈ کے خلاف کامیاب آپریشن کیا اور اس طرح لیاری کے عوام نے سکھ کا سانس لیا۔ اللہ کا احسان ہے ہم جانثار ہیں، اس ملک کی آن بان کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ اللہ کا احسان ہے ہم جانثار ہیں۔ کوئی اچکا ڈاکو بدماش کرمنل پکڑا جائے اور اس کی سفارش کرنے کے لیے کوئی آئے تو اس کی حیثیت کو بالا تار رکھے، اس کو بھی بٹھاؤ وہیں۔ لیاری سے انڈر ورلڈ اور ڈکیتوں کے خاتمے کے بعد رؤوف صدیقی نے وہاں کا دورہ کیا۔ اس وقت عوام کا جوش و خروش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ لوگ اپنے محسن کو دیکھنے، اس سے ملنے اور اس پر پھول نچھاور کرنے کے لیے بے تاب تھے۔ عورتیں، مرد اور بچے خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے اور بعض لوگ ڈھولک اور دف بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، کیونکہ اب لیاری کے عوام خوف اور دہشت سے آزاد ہو چکے تھے۔ یہاں رہنے والے بچے جو اسکول کی شکل کو ترس گئے تھے، اب اپنی درسگاہوں کو جانے کے لیے بے چین تھے، کیونکہ ان کے والدین بھی بے فکر ہو چکے تھے کہ اب کوئی ڈکیت ان کے بچوں کو اٹھا کر نہ لے جائے گا۔ اس طرح لیاری میں روزمرہ کی زندگی اپنے جوش و خروش سے شروع ہو گئی۔ دوسری طرف پولیس فورس کا مورال ہائی ہوا کہ انہوں نے کامیاب ترین آپریشن کر کے لیاری کا امن و امان بحال کر دیا۔ لیاری کی ایک متاثرہ لڑکی نے روتے ہوئے رؤوف صدیقی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ان دہشت گردوں کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکل نہیں سکتے تھے۔ میں اور غریب دیگر سہیلیوں کی طرف سے ہم آپ جناب سے درخواست کرتے ہیں کہ ارشد پپو دہشت گرد کی ٹارچر سیلوں اور عقوبت کارٹون کی مسمار کرنے کا حکم صدر فرمائیں۔ اس موقع پر رؤوف صدیقی نے لیاری کے پرجوش اور پرمسرت لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ایک جرائم کی دنیا کا بت بنا کے رکھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بت آج پاش ہوا ہے۔ رؤوف صدیقی نے نہ صرف دن بھر عوام کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے پولیس فورس کا بھرپور ساتھ دیا، انہوں نے رات کو تھانوں پر اچانک چھاپے مارے۔ یہ چھاپے نہ صرف کراچی بلکہ اندرون سندھ، حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ اور دیگر علاقوں پر بھی مارے گئے۔ تھانوں کے رجسٹر چیک کیے گئے، روزنامچوں اور FIR کا جائزہ لیا گیا۔ اس طرح تھانے کا عملہ محتاط ہوا اور جھوٹی FIR اور معصوم و مظلوم لوگوں کو صرف تنگ کرنے اور پیسہ ہتھیانے کی خاطر لاک اپ میں رکھنے کا سلسلہ بند ہوا، بلکہ اس طرح تھانوں میں عملے کی حاضری بھی یقینی ہو گئی اور پولیس فورس پر لوگوں کا اعتماد رفتہ رفتہ قائم ہونے لگا۔
ان چھاپوں کے دوران 266 پولیس افسران کو عوام کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کے سبب برطرف کر دیا گیا۔ ظلم ہو رہا ہے تمہارے تھانے میں، تم لوگ جھوٹیاں بھائی کاٹتے ہو۔ میرے گھر سے 2 کلومیٹر کے اوپر یہ تھانہ اور یہاں یہ ظلم ہوتا رہا۔ ایس آئی ہو، ٹی پی او ہو، مجھے حقائق چاہیے۔ وہ ساری سینئرٹی اور جونیئرٹی ایسی کی تیسی ہو کے رہے، یہ آخرت میں جواب کون دے گا؟ میں کسی مجرم کو بے گناہ کو سزا نہیں ہونے دوں گا۔ مجرم کو چھوڑنے کے لیے اگر میری کال تم دونوں بتاؤ، آج تک کسی ایک چھوٹے سے معاملے میں میں نے تمہیں فون کیا کہ اس کو چھوڑ دو۔ رؤوف صدیقی نے اندرون سندھ جیلوں کے وزٹ پر بھی اپنی توجہ مرکوز رکھی۔ انہوں نے قیدیوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے کئی اصلاحات کی، خاص طور پر ان کی صحت اور کھانے کی بہتری کے لیے جیل انتظامیہ کو ہدایات جاری کی۔ اس کے علاوہ سندھ کی جیلوں میں جو قیدی جرمانہ ادا نہ کرنے کے سبب بند تھے، ان 3247 قیدیوں کو مخیر حضرات کے تعاون سے تقریباً 20 لاکھ روپے عدالتی جرمانہ ادا کر کے رہائی دلوائی۔ غیر ملکی خواتین کو 10 لاکھ روپے کے سفری اخراجات کا انتظام کر کے ان کے ممالک روانہ کیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر افتخار چودھری نے سپریم کورٹ میں وزیر داخلہ سندھ رؤوف صدیقی کے اس مستحسن قدم پر انہیں شاباشی دیتے ہوئے باقی تینوں صوبوں پنجاب، سرحد اور بلوچستان کے ہوم سیکرٹریز کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی رؤوف صدیقی کی تقلید کرتے ہوئے مخیر حضرات کے تعاون سے ان تمام قیدیوں کو جیلوں سے چھڑوانے میں اپنا کردار ادا کریں جو زر ضمانت ادا نہ کرنے کے باعث قید ہیں۔ دنیا بھر میں عدلیہ کی تاریخ میں یہ مثالی واقعہ ہے کہ کسی وزیر داخلہ کو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں اس طرح سراہا گیا ہو جس طرح رؤوف صدیقی کو سراہا گیا۔ کراچی اور اندرون سندھ، حیدرآباد، سکھر، روہڑی، نواب شاہ، ٹھٹا، ٹنڈو آدم، شہداد پور، بیرانی، سجاول، دھابیجی، میرپور، بھٹورو، پنو آکل، رتو ڈیرو، شکارپور اور لاڑکانہ وغیرہ میں کھلی کچہریاں لگا کر لوگوں کے مسائل حل کیے۔ کھلی کچہری کے دوران شکایت پر رتو ڈیرو میں نہل بل کی صفائی بھی کروائی۔ رؤوف صدیقی نے سانگھڑ کے کیڈٹ کالج کی ایک تقریب میں شرکت کی۔ جناب رؤوف صدیقی نے اپنے 5 سالہ دور وزارت میں ہر اہم ایشو پر عوام کو آن بورڈ لیا۔ الیکٹرانک میڈیا نے ہر دور وزارت میں ان کی کارکردگی پر مختلف انٹرویوز کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ادبی حیثیت کے حوالوں سے بھی مختلف موقعوں پر ان کے انٹرویوز نشر کیے گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ ایک بڑے اچھے شاعر بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عبدالرؤوف صدیقی صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ صبح یہاں پر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو ہم نے زحمت تو نہیں دی ہوگی صبح اٹھانے میں؟ نہیں، میرے لیے تو میرا یہ وقت سونے کا ہوتا ہے، پوری رات میں جگتا رہتا ہوں۔ یہ 6-7 بجے کے قریب ہے، اس وقت میں سونا شروع کرتا ہوں اور پھر 8-10۔ تو یہ رات میں جو آپ نے کہا کہ آپ جاگتے رہتے ہیں، اس کی وجہ تو نہیں آپ شاعری وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں یا باقی کے کام جو ہے وہ نمٹا رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے؟ وہ اس کے حوالے سے میں نے ایک شعر، ایک غزل کا آپ نے شاعری کا حوالہ دے دیا تو چلے میں یہ سنا بھی دیتا ہوں کہ سب دشمنان امن میری نیند لے گئے، سب دشمنان امن میری نیند لے گئے، میں جاگتا ہوں شہر کے آرام کے لیے۔ جو تحریک چلانے والا ہے وہ خود دانشور ہو تو اس کا ریفلیکشن آپ کو قدم قدم پر نظر آئے گا۔ بے شک۔ میں ایک بات بھی کہا کرتا ہوں